ہر دور میں کچھ سرفرے ایسے بھی ہیں جو اس ظالم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر رہی ہے۔ اور دوسرا جو لمحہ اب اس وقت گزر چکا ہے، اس میں طاقتوں کی اہمیت اور طاقت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے پیج اور حق کی آواز متحدم اور کمزور ہوتی چلی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، میر صرف کہانیاں نہیں بلکہ وہ کچھ حقیقی بھی ہیں جن کو ہم بالکل جھٹلا بھی نہیں سکتے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن اخبارات میں ہم دن رات اخلاقیات کے لیکچر دینے والے اور ان ہستیوں کے مکروہ چہرے کو دیکھ کر اب حیرت میں ڈوب جائیں گے اور یہ سوچنے پر بھی مجبور ہو جاؤ گے، کیا یہی وہ صلاح قوم ہے جو مختلف غلیظ کاموں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنے ناجائز مفادات کو پورا کرنے کے لیے کیسے کیسے سٹیج تیار کرتے ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ریاست ہے اور پاکستانی عوام 21ویں صدی میں جنم لے رہی ہے، لیکن ہمارے رہنما کی تمام تر عادتیں اور حرکتیں 16ویں صدی کے مختلف کل مجھے جانے والے شہنشاہوں سے کسی طور پر کم نہیں ہے۔ محمد شاہ رنگیلا اور ریسپوٹین کے بوروارس آج بھی گل رخ حسینوں کے تھر کتے جسموں کے سہارے زندگی گزارنے کی اولویت دیتے ہیں۔ انارکلی کو دیوار میں چنوانے اور عوام کے خون پسینے کی کمائی اپنی اپنی ممتاز کی یاد تازہ کرتی ہے۔ تاج محل کی تعمیر گرانے کی حسرت آج بھی ان کے دلوں میں تازہ ہے، بلکہ بعض تو اب بھی اپنے محبوبوں کے نام سے کئی یادگار تعمیر کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ یادگار میں جو پارکوں، فواروں اور میناروں اور پلوں کی صورت میں تعمیر ہوئے ہیں، ان سے باشعور عوام بخوبی واقف ہے۔ کئی رہنماؤں نے کسی کے لیے تعمیر کچھ بھی نہیں کیا۔ ہیرا منڈی بڑے بڑے سیاستدانوں، جاگیرداروں، گدی نشینوں، صنعت کاروں اور بیوروکریٹس کی بیٹیاں موجود ہیں۔ یہ بیٹیاں اپنے بالوں کی جانے کے باوجود اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں جنرل پرویز مشرف کی۔ جب وہ 15 سال کی عمر کو پہنچے تو وہ اپنی ایک ہمسائی کی عشق میں بری طرح مبتلا ہو گئے۔ اس کی عمر پرویز مشرف سے 1 سال زیادہ تھی یا ایک ہی جیسے تھے۔ میں ہر وقت اس کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ مجھے اردو سے کوئی خاص رغبت حاصل نہیں تھی اور انگریزی سے اس کو کچھ زیادہ لگاؤ بھی نہیں تھا، اسی لیے ہم دونوں ایک مشترکہ دوست اور جو میری انگریزی میں لکھے ہوئے خط کو اردو میں ٹرانسلیشن کر کے لکھتا تھا اور اس کی اردو میں لکھے ہوئے خط کو مجھے پڑھ کر سناتا تھا۔ خط لے جانے والے اور لے آنے کی ذمہ داری میرے ایک دوست کے بھائی کی تھی، جو کہ پھر میرے بدن کا تھا اور کئی جگہوں میں بڑی آسانی سے آ جایا سکتا تھا، اور وہ میرے ہمسائی کے گھر میں چپکے سے جاتا اور میرے خط کو اس کو پہنچا دیتا تھا۔ سابق صدر پرویز مشرف کی مشوقہ اس قدر بڑھ گئی کہ اس میں اس کی نانی بھی طور پر ملوث ہو گئی۔ وہ اس طرح اس کی نانی بڑی محبت کرنے والی تھی اور اقدامات پسند خواتین بھی تھی۔ پرویز مشرف اکثر اپنی نانی سے ہمسایوں سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے اور ان کے ہاں آنا جانا بھی چاہیے۔ پرویز مشرف اپنی نانی کو اپنے ہمسایوں کے گھر بھیج دیتے تھے، جو کہ ان کی نانی برقع پہن کر جایا کرتی تھی۔ پرویز مشرف نے ان کے برقعے کی جیب میں اپنا روکا رکھ دیتے تھے اور اپنی ہمسائی کو پہلے ہی خبر کر دیتے تھے کہ روکا رکھا ہوا ہے۔ پرویز مشرف اپنی اس مشوقہ کے بارے میں کہتے تھے کہ ویلٹر کی بہت خوبصورت تھی، لیکن میری سی محبت وقتی تھی، حقیقت میں یہ میرا دیوانہ پن تھا جو میرے والدین کے گھر بدلنے تک۔ پرویز مشرف اپنے دوسرے عشق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس سے محبت کرنے لگا وہ ایک خوبصورت اور شادی شدہ بنگالی لڑکی تھی۔ دراصل یہ کافی پرچ اور بے معنی عشق تھا۔ پرویز مشرف کو اکثر اس بنگالی لڑکی کے خواب بھی آتے رہتے ہیں۔